السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے رپورٹ 89.4 سنو ایف ایم۔ میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ ایران اسرائیل جنگ میں سفارتی کشمکش اور جنگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ صدر ٹرمپ کا حریف سے ثالث کا کردار کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ 13 جون کو ایران کے جوہری مراکز، نتنز، فضائی دفاعی نظام اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی، فوجی سربراہ جنرل باقری اور 6 جوہری سائنسدان شہید ہوئے۔ ایران میں مجموعی ہلاکتیں 1000 تک پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حملوں کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل ہونے سے روکنا تھا، خاص طور پر 60% افزودہ یورینیم کے خدشات کے پیش نظر حملے کیے گئے۔ دوسری طرف ایرانی جوابی حملوں میں 200 سے زائد میزائل اور ڈرونز فائر کر کے اسرائیل کے شہروں حیفا، تل ابیب اور فوجی اڈوں نواتیم اور رامون پر عسکری رد عمل کے نشانات ثبت کیے گئے۔ اب تک مختلف اطلاعات کے مطابق 35 اسرائیلی ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ایران کے حملوں کی سب سے نمایاں کامیابی اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم کا بھرم ٹوٹنے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایک بار پھر نمایاں ہونے والے صدر ٹرمپ بیک وقت ایران کے حریف، اسرائیل کے حلیف اور دونوں کے درمیان ثالثی کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ آج کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ایران نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ حالت جنگ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایرانی ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو ناقابل قبول قرار دیتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں میں اس کا معاون ہے، تو ایسے ملک کو بطور ثالث کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق ایران اسرائیل جنگ سے بین الاقوامی معیشت پر پڑنے والے اثرات اور امن کے استحکام کو لاحق خطرات کے پیش نظر جنگ کا جلد از جلد بند ہو جانا انتہائی ضروری ہے، جس کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کا کردار سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔